نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل كل أسبوع مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے اور سکھانے اور مذاکرے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں استنجے کی سنتیں اور آداب، وضو کی سنتیں، فرائض اور آداب، اس سلسلے میں نے بات کی تھی۔ آج کی اس جمعہ میں غسل کے آداب، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بولنے سے شرماتا نہیں۔ دیکھیے، غسل کے کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں کچھ چیزوں کا ذکر ایسا ہوتا ہے جس سے بولنے میں شرم آتی ہے نہیں آتی ہے، لیکن اگر بولے بغیر رہ جائیں تو انسان نادان ہو جاتا ہے۔ جانے گا کب؟ اب بتایا نہیں تو جانے گا کب؟ اب اتنی فرصت کہاں ہے کہ کتاب جا کر دیکھے؟ اب موقع ہے بولنے کا۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے، چار حرف کو جاننے کے لیے اگر شرمائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شرم میں، حیا میں ہی زندگی کیا ہے پوری گزر جائے گی۔ بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی خوف اور ڈر کے جب بندہ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کچھ نہ کچھ اسے عطا کر دیتا ہے، نواز دیتا ہے۔ یہی فرمایا کہ اللہ حق بات بولنے سے شرماتا نہیں۔ اب بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی مسکراہٹ کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی غسل کرنا کیسا ہے، غسل فرض ہوتا کب ہے، اور طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا، اور تیمم کیا چیز ہے، اس کو معلوم کریں۔ یہ بہت ضروری، طہارت سے متعلق بہت ضروری معلومات ہیں۔ بہت سارے ہمارے مومن بھائیوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے غسل میں کتنے فرض ہیں، تو کوئی کہتا ہے 2 ہے، کوئی کہتا ہے 1 ہے، کوئی کہتا ہے 4 ہے۔ نہیں، معلوم ہونا چاہیے کس طرح سے ہمیں اس پر عمل کرنا، ہماری زندگی میں کیسے عملی مشق نمونہ بن کے آ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، غسل واجب ہو چکا ہو، تو فَطَّهَّرُوا، اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ پاکی حاصل کرنے کا مطلب غسل کی طرف اشارہ ہے۔ یہ غسل ہوتا ہے فرض، یہ غسل ہوتا ہے سنت، سمجھے؟ غسل بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ایک غسل ہوتا ہے فرض۔ فرض کب ہوتا ہے؟ فرض اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان کو وہ اپنی بیوی سے اس کی خواہش پوری ہو جائے، یا رات میں نائٹ فال ہو جائے، اس کو گندگی ڈسچارج ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس پر شریعت غسل واجب قرار دیتی ہے، اس پر غسل فرض ہو گیا۔ اب وہ غسل کرے بغیر نہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے، نہ قرآن کو چھو سکتا ہے، نہ حدیث کو چھو سکتا ہے، ہاں یہ ساری باتیں ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو پاکی مکمل طریقے سے حاصل کرنا۔ اس کو فرض کیا ہے غسل کا؟ غسل کا فرض 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اچھی طرح دماغ بڑھائیں، فرض غسل 3 چیزوں سے ہی ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے کلی کرنا، اچھی طرح کلی کرنا، زبان کو 2 انگلیاں ڈال کر اچھی طرح سے رگڑنا، دانتوں کو ملنا، منہ کو واش کرنا 3 مرتبہ اچھی طرح سے کرنا، ایک فرض ادا ہو جائے گا۔
دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو لے کر جانا. کیا کرنا؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے کر جانا. ایسا نہیں کہ آپ پانی ڈالے اور چھوڑ دیا, پانی ڈال نہیں, سانس کے ذریعے سے پانی کو کھینچنا, تھوڑی مقدار میں نرم ہڈی تک کھینچنا اور صاف کرنا. 2 فرض ادا ہو گئے. تیسرا فرض یہ ہے پورے بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا. پورے بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا, اس طرح بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. سمجھے؟ اس سے ہمارا غسل کیا ہو گیا؟ فرض ادا ہو گیا. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, پورے بدن پر پانی بہانا, فرضیت ادا ہو گئی. اب اس سے پاک ہو گئے. آپ اس غسل سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن بھی اٹھا سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ہاں کوئی بھی تعلیم کر سکتے ہیں, مسجد کے اندر آ سکتے ہیں. اب رہا غسل سنت. غسل سنت کس طرح سے ادا ہوتا ہے؟ غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ سنتیں یہ ہیں کہ آدمی کو غسل واجب ہو چکا ہے, اب وہ سنت طریقے سے غسل کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا؟ سب سے پہلے وہ اپنی عضو کو دھوئے, ناپاک جگہ کو دھوئے. اگر غلاظت کسی بدن میں لگی ہے تو اسے پہلے دھوئے. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوئے. پہنچوں کا مطلب گٹے, یہاں تک پاکی صافی کے ساتھ دھوئے. اور نیت کرے. کیا نیت کرے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا, جیسے وضو کی نیت ہوتی ہے ایسے غسل کی بھی نیت ہوتی ہے. اگر واجب یا فرض اس کا غسل ہو چکا تھا, غسل کرے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, ایسا وہ غسل کر رہا ہے تو نیت یہ کرے, یا اللہ میں اپنے بدن کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں. اگر وہ سنت غسل کر رہا ہے, مثلا اس پر واجب تو نہیں ہو چکا تھا, جمعہ کا دن تھا, وہ جمعہ کے لیے نہ رہا تھا, تو اس کے لیے وہ یہ نیت کرے, یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں. سمجھے؟ نیتیں الگ الگ اعتبار سے ہوتی ہیں. اگر واجب غسل کا وہ نیت کرتا ہے تو وہ نیت کرے, اللہ میں بدن سے ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں. اگر سنت والا جمعہ والا دن وہ غسل کر رہا ہے, یا عید کے دن غسل کر رہا ہے, یا کسی نے جنازے کو نہلایا ہے, پانی نہلاتے نا, اس کے بعد اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے تو وہ غسل سنت ہے, تو اس کی نیت یہ کرے کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں. اندرونی جسم سے تو بندہ پاک ہے, لیکن بیرونی اعتبار سے, باہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بدن میں کچھ نہ کچھ غلاظت لگی ہے, اس کو وہ دھونے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پاک ہو رہا ہے. اس طرح سے وہ نیت کرے. اس کے بعد اب اتنی باتیں تو ہو گئی سنت میں. اس کے بعد عمل یہ کرے کہ جگ میں یا تنبلوں میں یا کسی بھی چیز میں پانی اٹھا کر پہلے سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ بہائے. اس کے بعد دائیں کندھے پر 3 مرتبہ بہائیں. اس کے بعد سر پر سے بہائیں. یہ ہو گیا غسل کا سنت طریقہ. سمجھے؟ نیت کرے ناپاکی کو دور کرنے کی یا اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لے. شرمگاہ کو دھوئے یا کہیں پر نجاست لگی ہے تو دھوئے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں. ہاں, اس کے بعد ادھر 3 مرتبہ پانی بہائے اور ادھر 3 مرتبہ پانی بہائے, پھر سر پر سے بہائے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو ہاتھوں سے رگڑے, جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہو وہاں تک رگڑے. تو یہ آپ کا سنت غسل مکمل ہو گیا. رہی بات صابن کی, شیمپو کی, اب جو بھی چیزیں لیگل استعمال کرتے ہیں یہ اپنی خوشبو کے لیے ہے. اس کے لیے خوشبو کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر غسل کرتے تھے, اور بیری کے پتوں میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے جو صلاحیت صابن اور شیمپو میں ہے. اس میں ناپاکی دور کرنے کی اللہ نے ان پتوں میں صلاحیت رکھی ہے. بیری کے پتے یعنی کہ بھئی بس جنازے کو ہی ڈالے, ایسا نہیں, وہ بھی ادب ہے. زندہ انسان بھی اگر بیری کے پتے ڈال کر غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کی ناپاکی دور ہوتی ہے. ایک بات اس میں یہ بھی بتا دوں, جیسے جنازے کی بات آ گئی, ریٹھے ہوتے ہیں نا, ریٹھے انسان صرف مردوں کے لیے استعمال کرتا ہے. اگر ان ریٹھوں کو 1 رات بھگو کر اسے ہلا کر اس کے کف سے اگر چہرے کو دھوئے تو آپ مہنگا سے مہنگا صابن, مہنگا سے مہنگا پاؤڈر بھی کام نہیں آئے گا اس کے سامنے. اللہ اتنی خوبصورتی اس کے اندر پیدا کر دیتے. بات ضمن میں آ گئی تو میں نے بتا دیا. اس میں اللہ نے اتنی
قدرت رکھی ہے، اتنی صلاحیت رکھی ہے۔ بہرحال ایک تو فرض غسل ہے، ایک تو سنت غسل ہے۔ آدمی عید کے لیے جائے تو غسل کرنا سنت ہے، کسی کے جنازے کو نہلا رہا ہے تو نہلانے والا نہلانے کے بعد غسل کرتا ہے تو سنت ہے۔ اگر کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے، کوئی یہودی، کوئی مشرک، کوئی نصارہ غیر مسلم اسلام میں آتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ وہ سنت ادا کرے گا غسل کر کے، پاکی حاصل کر کے، اس کے بعد اللہ کے سامنے آ کے نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا، کلمہ پڑھے گا، یہ سب کرے گا۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں، یہ غیر معلوم چیزیں ہیں، اس کو معلوم کرنا۔ غسل کیا ہوتا ہے؟ غسل یہ نہیں کہ زیادہ بالٹی پانی ڈالے، جتنا پانی ڈالے گا انسان اتنا صاف ہوگا نہیں، جتنا شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے گا اتنا صاف ہوگا نہیں۔ بس یہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں فرض ہیں، یہ جو 5 چیزیں بتائیں ہیں سنت ہیں، اس پر بندہ عملی مشق کرے گا تو اس کا شرعی اعتبار سے، سنت اور فرائض اور آداب کے اعتبار سے اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کریں گے، یہ چیزوں کو یاد رکھیں۔ اگلی دفعہ جب غسل کرنے کا موقع آئے گا تو اس موقع پر ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یاد کر کے کریں، کیا بولا گیا تھا، کیا سنا گیا تھا، اس پر مجھے کیا کرنا ہے، اس طرح سے۔ اور شریعت میں اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، ہر مسلمان پر لازم ہے ہفتے میں 1 دفعہ غسل کریں۔ کتنی دفعہ؟ چاہے غسل فرض ہو یا واجب ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو چکا ہو یا نہ ہو چکا ہو، 8 دن میں 1 مرتبہ نہانا لازم ہے۔ اب کب نہانا؟ آپ چاہے اتوار کو نہاؤ یا ہفتے کو نہاؤ، کسی بھی دن نہاؤ، افضل کب ہے؟ جمعہ کے دن۔ ہفتے میں جمعہ کے دن کیا ہے؟ افضل ہے۔ اگر نہیں نہاتا، اگر کوئی غسل نہیں کرتا تو بزرگان دین نے فرمایا کہ اس پر ملامت کرو۔ ارے نام تو مسلمان کا رکھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ہفتے میں 1 بار نہاتا بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے اس پر ملامت کریں گے تو کم سے کم وہ باتیں تو سن کر جا کر وہ نہائے گا۔ چلا جمعہ پانی نہائیں، سنتوں کے ساتھ، پورے فرائض کے ساتھ، 1 بال کے برابر بھی جگہ سوکی نہ رہے، اس طرح سے پانی نہا کر مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ آپ کسی کارروائی میں جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مناسب ہے کہ آپ پانی نہا کر جانے کی کوشش کریں۔ طبیعت ساتھ نہیں دی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر طبیعت اچھی ہے تو پانی نہا کر جائیں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ یہ رہی بات غسل کی۔ اللہ نے آیت کے ٹکڑے میں آگے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، یا کوئی سفر پر گیا ہوا ہے، مسافر ہے، او جاء احد منکم من الغائط، پیشاب کے لیے گیا ہو یا پاخانہ کے لیے گیا ہو، جا کر فارغ ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا اپنی بیوی سے مل کر آیا ہو، فلم تجدوا ماء، ایسی حالت میں ہے لیکن پانی نہیں مل رہا، ایسی حالت میں ہے پانی نہیں مل رہا، 2 کلومیٹر دور ہے ندی، 2-3 کلومیٹر دور ہے، پانی بند ہو گیا، بور چالو نہیں ہو رہی ہے، میونسپل آفس سے پانی نہیں آ رہا ہے، یہ سب پرابلمز ہیں، یہ سب عذر ہے۔ اگر ایسی صورت میں پانی نہیں ملتا تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کیا فرمایا؟ تو اس کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے تیمم کرنا۔ کیا کرنا؟ تیمم کرنا۔ راستے کی مسافت دور دراز تک پانی کا کوئی امکان نہیں ہے بھائی، کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ اکثر مسجدوں میں میں نے دیکھا ہے، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے جس پر پانی لگنے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے 2 بالٹیوں میں مٹی رکھی رہتی ہے، پاک مٹی، جو وضو نہیں کر سکتا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ ہمیں بھی ایسے ہی ہدایت نصیب فرمائے۔ تیمم کب کرنا چاہیے؟ تیمم اس وقت کریں گے جب کہ آپ کو بہت شدید بیماری ہو، بہت شدید ضرورت ہے۔ بیماری ہے کہ آپ الحمدللہ بیماری اتنی ہے، تھوڑی سی بخار ہے، پانی تو استعمال کر سکتا تھا، ٹھنڈا نہیں تو گرم کرے، ٹھنڈا نہیں تو گرم استعمال کرے، وضو ہی کرے۔ ایسا نہیں کہ گرم پانی بھی نہیں ہے، ٹھنڈا ہے اس لیے میں تیمم کر لینا، گرم کر کے پانی وضو کرنا، غسل بھی ہے تو گرم کر کے غسل کرنا۔ یہ بھی نہیں مل رہا
تو اس کے لیے تیمم کرنا. تیمم کیا چیز ہے؟ جس طرح وضو کے 4 فرض ہیں اسی طرح سے وضو کے تیمم کے 2 ضرب ہیں. 2 مار 2 ضرب، 2 ہی چیزوں سے تیمم ہو جاتا ہے. پاک مٹی سامنے رکھ لیا، پاک، دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے انگلیاں کھول لیا اور مٹی میں مار کر تھوڑا سا ہلا کر ہاتھ اٹھا لیا. اٹھا لینے کے بعد تھوڑا اس طرح سے مارے تاکہ جو مٹی ہے وہ نیچے گر جائے. یہ یاد رہے کہ تالی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تالی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اس طرح سے ہاتھوں کو حرکت دے، مٹی گر جائے. اس کے بعد جس طرح سے وضو میں پیشانی کے بالوں سے ٹوڈی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جس طرح سے پانی کا پہنچانا ضروری ہے، اسی طرح سے تیمم میں اس طرح سے مسح کرنا ضروری ہے. اس طرح سے رگڑ کر جو ہے یہاں پر اور یہاں پر لو تک باقاعدہ ایک ضرب، اس سے آپ کا ایک فرض ادا ہو گیا تیمم کا. دوسرے فرض کے لیے پھر اسی مٹی پر پھر اسی طریقے سے دوبارہ مارے اور مار کر اسی طرح سے ہاتھ کو حرکت دے تاکہ مٹی نیچے گر جائے. اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ کرنا بس اتنا ہے کہ پہلے جو ہے دایاں ہاتھ اس طرح سے، ادھر بھی مٹی کی دھول ہے ادھر بھی مٹی کی دھول ہے. ابھی اس ہاتھ کو اس ہاتھ پر یہاں پر رکھ کر جو ہے اس طرح سے کھینچے کوہنیوں تک. ہو گئی بات؟ انگوٹھے کو نہ ملائے، انگوٹھا الگ رکھے، پھر اس کے بعد اس طرح سے لے کر جائے. ہو گیا؟ اب اس انگوٹھے کو اس انگوٹھے کے ساتھ ملا لیں، ایک ہاتھ کا تیمم ہو گیا. اب اس ہاتھ کی جو دھول باقی ہے اب اس کو اس طرح سے ملا لیں، سیم اس طرح سے کھینچ کر لائیں، پھر لے کر جائیں. انگوٹھا باقی ہے، انگوٹھے سے انگوٹھے کا تیمم کر لیں. اب اس میں بھی اس طرح کا خیال کرنا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہنا. ہمیں احساس ہونا بھئی جگہ باقی نہیں ہے، تیمم ہو رہا ہے، اطمینان ہونا، مجھے میرے تیمم پر اطمینان ہونا، تبھی تو نہ تیمم ہوگا. اب اس طرح سے تیمم کریں گے تو الحمدللہ اس تیمم سے نماز، تسبیح، قرآن شریف کو چھونا وغیرہ وغیرہ جن چیزوں کے لیے وضو ضروری تھا ان چیزوں کے لیے اس تیمم سے ادا کرنا آسان ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے ایک بات یہاں پر دھیان سے سنیے، وضو کرنے پر قادر نہیں تو تیمم کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے. غسل کر بھی نہیں سکتا تب بھی اسی طرح کا تیمم کر لیں. اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا ہے وہ بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اب دیکھیں بیچارہ بیمار ہے، غسل کرے گا تو پریشانی زیادہ ہو جائے گی. وہ کیا کرے گا؟ جس طرح سے میں نے بتایا نا طریقہ، اسی طریقے سے وہ تیمم کر لے گا تو اسی تیمم سے اس کا غسل بھی ہو جائے گا. اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا. کب تک وضو اور یہ تیمم، وضو اور غسل باقی رہتا ہے اس تیمم سے؟ کب تک؟ جب تک آپ کا وضو نہ ٹوٹے. اور ایک سوال، کب تک؟ جب تک آپ کو پانی نہ مل جائے. جب تک آپ کا وضو نہ ٹوٹے، جب تک آپ کو پانی نہ مل جائے. اگر ایک چلو بھر ایک بالٹی میں پانی آپ کو مل گیا تو آپ کا تیمم، وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، خود بخود تیمم گر جائے گا. خود بخود کیا ہو جائے گا؟ تیمم ختم ہو جائے گا. آپ آیا تیمم برخاست. جب پانی آتا ہے تیمم اٹھ کے چلا جاتا ہے. تو آپ اس تیمم سے نمازیں پڑھ سکتے ہو، قرآن کو چھو سکتے ہو، حدیث کی کتاب اٹھا سکتے ہو. تو یہ تھا تیمم کا طریقہ. انشاءاللہ کریں گے. بہت سارے لوگ اس نادانی میں پڑے رہتے ہیں کہ بھئی کیسے کرنا، کیسا لگنا. پوچھ کے معلوم کرو نا. جو پوچھتا نہیں اسے کچھ ملتا نہیں. بھئی ایک بھیکاری جب بھیک نہیں مانگتا تو اسے کچھ نہیں ملتا ہے نا. وہ مانگ کے اپنی زندگی گزار دیتا ہے. اللہ اس کی زندگی مانگنے پر دے رہا ہے. جب اللہ کے رسول کی اتنی پیاری شریعت، پوچھیں گے تو نہیں ملے گا. ارے ہم لوگوں کو بھیک مانگ کر اللہ سے لینا ہے ان چیزوں کو. یا اللہ بھیک میں دے دے، ہمیں کچھ سکھا دے، ہمیں معلوم نہیں، ہم نادان ہیں. کچھ بھی آ جائے پھر بھی نادان ہیں. کچھ بھی آ جائے پھر بھی نادان ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جو تمہیں دیا گیا ہے نا یہ علم، یہ بہت تھوڑا ہے. کسے؟ حضور کو فرمایا، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں جو محبوب، تمہیں جو دیا گیا ہے بہت تھوڑا سا علم ہے، بہت تھوڑا ہے. اب ہمارے پاس کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا بھائی؟ بہت کم ہوگا نا. سب طریقے سیکھنا،
اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرنا، اور غسل میں زیادہ فضول پانی استعمال نہیں کرنا۔ غسل میں زیادہ پانی استعمال کریں گے یہ بھی کراہت ہے، یہ بھی مکروہی ہے۔ شاور آن کر دیا، اب کھڑا ہو گیا، گرم پانی آ رہا ہے، ماشاءاللہ مساج ہو رہی ہے باڈی کی، جسم کی مساج ہو رہی ہے، پانی جا رہا ہے 1 بالٹی گیا، 2 بالٹی گیا، 3 بالٹی گیا، 4 بالٹی، فضول نہیں کرنا۔ اس کا بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہوگا۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ اسے پینے میں استعمال کریں تب بھی فضول نہ کریں، آپ اسے دھونے میں استعمال کریں تب بھی فضول نہ کریں، آپ اسے نہانے میں استعمال کریں تب بھی فضول نہ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ کون؟ کس کے بھائی؟ مومن کے بھائی نہیں، مسلمان کے بھائی نہیں، ایک اچھے انسان کے بھائی نہیں، انسانی بھائی نہیں بلکہ شیطانی بھائی۔ ہمیں اللہ صحیح طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے خاص کر ایک گزارش کرتا ہوں، ہماری مسجد کے جو نل ہیں، یا کسی بھی مسجد کے جو نل ہیں، اب اتنا زیادہ کھول کے وضو نہ کریں جس سے 4 آدمی کا وضو کا پانی جاتا رہے، ایک آدمی وضو کرتا رہے، ہے نہیں؟ ہے نا بھائی؟ ہمارے گھر کا کوئی نل کھول دے، کوئی پائپ ڈیمیج کر دے، کتنا غصہ آتا ہوگا، کیونکہ ہمارا گھر ہے نا۔ ہمارے گھر کی جتنی ہمیں فکر ہوتی ہے اس سے 100 گنا زیادہ اللہ کے گھر کی فکر کرنا ہے نا۔ ایسی ہی بات ہے نا، حوض میں پانی ڈالتے ہیں، اس کو اڑاتے رہنا، اسے خامخواہ اسے اسراف میں مبتلا کرنا، نل فٹ کرے ہیں اسے بے حرمتی کے ساتھ کھولنا بند کرنا، چلے جانا۔ بھئی وضو کے لیے جب کھولے ہیں تو بند کرتے وقت بھی تھوڑا خیال کریں، میں نے جو نل بند کیا ہے صحیح طریقے سے بند کیا نہیں کیا، وضو کر کے آپ نماز کو آ گئے، نل کھلا ہے، پانی جا رہا ہے، اس کا خیال کون کرے گا بھائی؟ جس نے کھولا ہے اسی کو اس کا خیال کرنا ہے۔ نل کھول کے آدھا نل کھلا رہتا ہے، پون نل کھلا رہتا ہے، اب نمازی ماشاءاللہ نماز پڑھ کے گھر چلے گئے ظہر میں، اب عصر تک وہ پانی جاتا رہتا ہے۔ چلو ہم کسی کی نظر پڑ گئی وہ بند کر دے گا، کسی کی نظر نہ پڑی تو پانی ویسٹ ہے نا۔ نظر کیوں پڑے گی بھائی؟ کوئی بھی کسی کی ذمہ داری کیوں لے گا؟ ہم جب نل کھولتے ہیں تو ذمہ داری وہ ہماری ہے، ہماری ذمہ داری ہے نا وہ۔ تو مسجد کے اشیاء کی، مسجد کی چیزوں کی، ہماری چیز جتنا زیادہ ہمیں اس کے لیے صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں حفاظت کے لیے، اس سے بھی زیادہ عقل مسجد کی چیزوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ مسجد میں فین ہے، لائٹ ہے، بلا ضرورت فین نہ ڈالیں، بلا ضرورت فین ڈالنا اسراف ہے۔ کرنٹ کی بل اگر زیادہ بڑھتی ہے تو جو غلطی کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، جو غلطی کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لائٹ ڈال کے چلے جانا، مئی آن کر کے چلے جانا، فین ڈال کے چلے جانا، اور چلو مؤذن صاحب ہیں وہ اسی کام کے لیے ہیں نا، وہ رہیں گے وہ آف کر دیں گے۔ مؤذن صاحب ہیں نماز کے وقت آئیں گے، وہ آف کریں گے، آن کریں گے، ان کی ذمہ داری وہ جتنی حد تک ہے وہ کریں گے۔ لیکن ہم جب غیر نماز کے وقت میں آتے ہیں تو اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ فین ڈالا تو پھر اس کو آف کر کے جانا، نل ہے تو اس کو صحیح طریقے سے بند کر کے جانا، گیٹ اوپن کر کے آ گئے تو اس کو صحیح طریقے سے بند کر کے جانا۔ گائے آ گئی، بکری آ گئی، کتا آ گیا، مسجد کا خدا نہ خواستہ دروازہ کھلا ہے تو کتا اندر آ گیا، گندگی کر دے گا، تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے نا۔ ہمارا گھر جتنا ہم حفاظت کرتے ہیں یہ اللہ کا گھر بھی اتنا ہی زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کریں۔ ہر ایک دوسرے کی ذمہ داری سمجھے، اس کو انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو طہارت پر رہنے کی، پاکی اور ناپاکی کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک صالح بنائے، 5 وقت خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش ہے، اگر کسی کو وضو اور غسل کے استنجے کے مسائل اور استنجے کے آداب، غسل کے آداب، غسل کی سنتیں، وضو کے آداب، وضو کی سنتیں، تیمم کے آداب، تیمم کی سنتیں اور فرائض اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی یا اور جاننا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، یا مولانا ہدایت اللہ صاحب ہیں یا ان سے رابطہ کریں، معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔